آمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ آج کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن۔ فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن عابد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب۔ یہ احمد ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ سب سے زیادہ حدیث کس صحابی نے روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بہت ہی جلیل القدر اور بہت ہی عظیم الشان صحابی ہیں۔ جب بھی ہم لوگ کسی بھی صحابی کا نام لیں تو بہت عزت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ ان کا نام لیں۔ کیسے نام لینا ان کا؟ بہت عزت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کریم کی صحبت کے لیے اختیار کیا۔ کس کی صحبت کے لیے اختیار کیا؟ اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ اور یہ بہت شرف کی بات ہے، بہت عزت اور بہت فضل کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنے نبی، اور وہ بھی آخری نبی، خاتم النبیین، ان کی صحبت کے لیے اختیار کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، یعنی صحابہ کرام جو ہے جماعت ہے، ایک مجلس تھی صحابہ کرام کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، مجھ سے ان کلمات کو کون لے گا؟ کون لے گا کیا مطلب؟ کون سیکھے گا؟ یعنی میں کچھ کلمات، میں کچھ الفاظ بیان کرنے جا رہا ہوں، ان کو کون یاد کرے گا اور کون مجھ سے سیکھے گا؟ کیا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کلمات کو کون سیکھے گا؟ فَيَعْمَلْ بِهِنَّ، تو ان پہ اوپر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ عمل کرنا۔ اگر آدمی سیکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو پھر سیکھنا بیکار ہے، اور سیکھنا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا جو علم تم نے حاصل کی اس کے مطابق عمل کیا تھا کہ نہیں عمل کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کلمات کو مجھ سے سیکھے گا اور اس کے مطابق کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ او یعلم من یعمل بہن، یا ان کو سکھلائے گا جو اس کے اوپر عمل کرے گا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب آدمی خود سیکھے تو اس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائے۔ کیا کرے؟ دوسروں کو بھی بتائے، اس کی طرف دعوت دے، اس کی تبلیغ کرے، کیونکہ اس کا کیا ہے؟ یعنی نیکی کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرے۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ نہیں کوئی چیز اس کو معلوم ہو گئی تو اپنے تک محدود رکھے، نہیں، دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائے تاکہ دوسرے لوگ کیا ہوں؟ خود اس کے اوپر عمل کریں، اور کیا ہوگا؟ جتنا ثواب ان کو ملے گا اسی طرح سے اس کو بھی ثواب ملے گا جو بتانے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کو کون مجھ سے سیکھے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائے گا، سکھائے گا، اور وہ بھی اس پر عمل کریں۔ فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ نے جواب دیا فقلت انا، یعنی ابو ہریرہ نے کہا میں اللہ کے رسول۔ کئی صحابہ کرام تھے، 10 20 15 40 جو بھی رہے ہوں، تو ابو ہریرہ نے کہا میں اللہ کے رسول۔ یعنی ابو ہریرہ کے اندر کیا تھی؟ بہت زیادہ رغبت تھی، ان کے اندر بہت زیادہ شوق تھا۔ کس چیز کا شوق تھا؟ علم حاصل کرنے کا۔ تو علم حاصل کرنا کیا ہے؟ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ کیا عبادت ہے؟ علم حاصل کرنا کیا ہے؟ شرعی علم حاصل کرنا۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔
اور اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے سب سے پہلے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول، فَأَخَذَا بِيَدِي، اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی وہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ کیا کر لیا؟ آپ نے پکڑ لیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے آپ نے ان کا ہاتھ کیوں پکڑا، کس وجہ سے پکڑا؟ ایک تو تعلیم دینے کا طریقہ ہے، سکھانے کا طریقہ ہے۔ چونکہ حضرت ابو ہریرہ تیار ہوئے سب سے پہلے، تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا تاکہ پتہ چلے ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اہمیت دے رہے ہیں، اور جو چیز بتانے جا رہے ہیں وہ چیز بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ اہم ہے، محبت کی اظہار کے لیے، شفقت کی اظہار کے لیے۔ یعنی ایک استاذ کو اپنے طالب علم سے محبت ہونی چاہیے اور اس کو سکھانے کا ڈھنگ معلوم ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کیا ہوا؟ ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فعد خمسن، پھر 5 چیزوں کو شمار کیا۔ 5 چیزیں، کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں جاننا چاہتے؟ جاننا چاہتے ہیں۔ تو پہلی چیز آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، محارم سے بچو۔ محارم سے کیا مراد ہے؟ محرمات، یعنی جن چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے ان سے دور رہو، ان سے بچو۔ تکن عابد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی اگر کوئی انسان سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ محرمات کو چھوڑ دے، یعنی جو بھی چیزیں حرام ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح سے جو عبادتیں ہیں، اگر کوئی آدمی انسان عبادت نہیں کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے کہ گناہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو گناہ ہے کہ نہیں گناہ ہے؟ گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو گناہ ہے کہ نہیں گناہ ہے؟ گناہ ہے۔ تو طاعتوں کو چھوڑ دینا بھی، جو احکام ہیں ان کو چھوڑ دینا بھی یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کا کام ہے۔ لہذا ایک انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ تمام گناہوں کو چھوڑ دے، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دے، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اور جتنی بھی معمورات ہیں سب کو کیا کرے؟ سب کو انجام دے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، اپنے والدین کا کہنا مانے، دینی تعلیم حاصل کرے، روزہ رکھے، حج کرے، صدقہ و خیرات کرے، جو بھی کر سکتا ہے، جو بھی نیک کام ہے اس کو کرنا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو ایسا شخص یہ مانا جائے گا کہ وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، عبادت گزار۔ اور جو واقعتاً جو شخص تمام گناہوں کو چھوڑ دے اور تمام احکام کو انجام دے تو بلا شبہ وہ عبادت گزار بن جائے گا، سب سے زیادہ پرہیزگار بن جائے گا۔ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بن جائے گا۔ جب کوئی آدمی کیا ہوگا؟ گناہوں کے قریب نہیں جائے گا اور جتنے بھی احکام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کو ادا کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، روزہ بھی رکھے گا، نماز بھی پڑھے گا، ذکر و اذکار بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، صدقہ خیرات بھی کرے گا اور تمام گناہوں سے بچے گا، تو سب سے پرہیزگار شخص ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ پہلی چیز کیا ہوئی؟ ہاں، محرمات کو چھوڑ دو تو سب سے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب دوسری چیز، وَرْضَى بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَرْضَى یعنی راضی رہو، خوش رہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے یا لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز بن جاؤ گے۔ یعنی اس سے کیا ہوگا؟ یہاں پر کیا تعلیم دی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، کچھ لوگوں کو مال دے کے آزماتا ہے کہ وہ لوگ مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں یا نہیں خرچ کرتے ہیں، صحیح طریقے سے کماتے ہیں یا نہیں کماتے ہیں۔ اور میں یہاں پر کئی بار بول چکا ہوں کہ حرام کمائی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کم دے کر کے آزماتا ہے، فقیر ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تم کو مل کر کے رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو جو کچھ دینا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جس سے روکنا چاہتا ہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو آدمی کو جتنی روزی اس دنیا کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گی۔ کوئی بھی انسان نہیں مرے گا یہاں تک کہ اس کو مکمل روزی کیا ہو، نہ مل جائے۔ یا کوئی انسان مر جائے گا مکمل روزی حاصل کرنے سے پہلے کوئی بھی انسان نہیں مرے گا اس دنیا سے یہاں تک کہ وہ اپنی روزی کو مکمل کر لے۔ تو جتنی روزی لکھی ہوئی ہے اس کو اپنی تقدیر سمجھ کر کے کیا کرے، وہ صبر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو، کسی دوسرے آدمی کے سامنے کیا ہو، ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ کیا ہو، اپنی قسمت سے راضی ہو۔ جب وہ راضی ہوگا تو اس کو کیا ہوگا، اطمینان ہوگا، اس کو سکون ہوگا، وہ مطمئن ہوگا۔ تو جب ایسا شخص مطمئن ہوگا تو گویا کہ لوگوں میں سب سے بے نیاز ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کسی دوسرے کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اتنا تم کو مل کر کے رہے گا، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کام نہ کرے، کام کرنا ہر انسان کے اوپر کیا ہے، فرض ہے۔ روزی طلب کیجیے، یعنی کہ آپ بیٹھ جائیں کہتے ہیں جو لکھا ہوگا آئے گا، روزی بغیر طلب کیے ہوئے نہیں ملے گا۔ لیکن جب آپ محنت کریں گے تو ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو محنت کا ثمرہ مل جاتا ہے، اس کا پھل مل جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں اسی دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ دکان کھولے ہوئے ہیں، کسی کو دکان چلتی ہے کسی کو دکان نہیں چلتی ہے، بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، ان کی تجارت ناکام ہو جاتی ہے۔ تو روزی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور محنت کرنا کیا ہے، ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تیسری بات بتائی، تیسری چیز کیا ہے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، احسان کرو، بھلائی کرو، تو تم کیا ہو جاؤ گے، مومن کامل بن جاؤ گے۔ یعنی پڑوسی کے بارے میں، پڑوسی کس کو کہتے ہیں، جو آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہے، یا جو لوگ یہاں اسکول میں آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اسکول کے پڑوسی ہو گئے، جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں وہ کام کے پڑوسی ہو گئے، جو لوگ آپ کے گھر کے بغل میں رہتے ہیں وہ گھر کے پڑوسی ہو گئے، محلے کے پڑوسی ہو گئے۔ تو جو بھی آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے کام کے پڑوسی ہیں، آپ کی تعلیم کے پڑوسی ہیں، یا آپ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اور اگر پڑوسی آپ کا کیا ہو، کافر ہو، تو اس کے ساتھ کیا کریں گے، اچھا معاملہ کریں گے یا خراب معاملہ کریں گے، اچھا معاملہ کریں گے۔ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے، آپ کا پڑوسی کافر بھی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا ہے۔ ہماری شریعت اسی کی تعلیم دیتی ہے، یہ نہیں کیا کریں اس کو نقصان پہنچائیں یا اس کو گالی دیں یا اس کو تکلیف پہنچائیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اچھا معاملہ کیا ہے پڑوسی کے ساتھ، پڑوسی کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ جبریل علیہ السلام مجھے برابر لگاتار پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ کیا کریں گے، اس کو وارث قرار دے دیں گے، یعنی وراثت کے اندر اس کو بھی حصہ دے دیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم سالن بناؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر دو، اس میں پانی اور زیادہ ملا دو، اور کیا کرو، اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دو۔ تو پڑوسی کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے۔ پڑوسی غریب ہے، محتاج ہے، تو اس کا اور زیادہ خیال رکھیں۔ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ آپ لوگ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ ہاں، کیا آپ لوگ پڑوسیوں سے لڑائی کرتے ہیں؟ ہاں، پڑوسیوں سے لڑائی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں؟ نہیں۔ گالی دینا کیا ہے؟ گالی دینا کیا ہے؟ گناہ۔ چھوٹا گناہ کہ بڑا گناہ؟ بڑا گناہ، ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس لیے گالی مت دیجیے کسی کو۔ گالی دینا بھی کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو تیسری چیز کیا ہو گئی؟ تیسری چیز کیا ہوئی؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، تو کیا ہو جاؤ گے، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ جو آدمی مومن ہوگا وہی کیا کرے گا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اچھا معاملہ کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو تو کیا کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے،
اور ساتھ میں اپنے فرمایا فلیکرم ضیف ہو، اپنے پڑوسی کے کیا کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو مومن کامل بن جاؤ گے۔ واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا، ایک بہت زبردست اصول اور قاعدہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ جز جو ہے بہت اہم ہے، اور یہ دوسری حدیث کے اندر بھی آیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، تو کیا ہو جاؤ گے؟ مسلمان بن جاؤ گے۔ مثلا تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم بنا دے تم کو، تو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو کہ نہیں پسند کرتے ہو؟ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب زیادہ مال دولت دے دے، تو یہی چیز دوسرے کے لیے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہاں، یہی چیز دوسرے کے لیے بھی چاہنی چاہیے، دنیاوی چیز ہو یا دینی چیز ہو۔ آپ کے پاس گھر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، تو آپ یہ پسند کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دوسرے بھائی کو بھی گھر دے دے۔ یعنی جو اپنی ذات کے لیے آپ کو پسند ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھ لکھ لیں، آپ بہت بڑے عالم بن جائیں، آپ بہت بڑے انجینئر بن جائیں، آپ بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں، آپ سائنٹسٹ بن جائیں، یا آپ کو بہت بڑا منصب مل جائے، تو جو آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کیجئے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے کے لیے بھی پسند کیجئے کہ وہ نماز پڑھے۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے ہیں؟ اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں بچنا چاہتے ہیں؟ جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم سے بچنا چاہتے ہیں؟ بچنا چاہتے ہیں، تو اپنے بھائی کے لیے کیا پسند کریں گے؟ جہنم میں جانا کہ جہنم سے بچانا؟ ہاں، تو آپ کو جنت پسند ہے، وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں، وہی اپنی بہن کے لیے بھی پسند کریں۔ اور آپ کو کیا ہے، جنت میں جانا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ یہ دیکھیں، تکن مسلمن، یہ بھی اسلام کی علامت ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ جو بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، اس کا مطلب وہ حقیقی طور پر کیا ہے، مسلمان ہے۔ کیونکہ کیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر حسد پایا جاتا ہے، لوگوں میں حسد پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ بغض پایا جاتا ہے، کینہ پایا جاتا ہے، اور آج کل مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ نہیں کھینچتے ہیں؟ اگر کوئی مسلمان ترقی کر رہا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ترقی نہ کرے اور اس کو تکلیف بھی پہنچائیں گے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہاں، تو ایک مسلمان اس طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے خیر کی تمنا کرتا ہے، ایک مسلمان اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج کل مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو گناہ سے نہیں بچانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں۔ بھلائی اسی کے اندر ہے۔ اگرچہ آپ کا بھائی ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر ناراض ہو جائے گا، لیکن آخرت میں کیا کرے گا؟ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو کیا کیا، آپ نے اس کو گناہ سے بچایا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کو گناہ سے بچایا۔ دنیا میں ناراض ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت میں انشاءاللہ وہ آپ سے کیا ہوگا؟ خوش رہے گا۔ تو یہ اسلام کا بہت زبردست اور بہت بڑا اصول ہے، ہر مسلمان کو اس کو اپنانا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا دل کیا ہے، بہت ہی صاف ستھرا ہے۔ اس کے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ کپٹ یا بغض و حسد نہیں پایا جاتا ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جس سے ایک مسلمان جنت کے اندر جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ ایک صحابی گزر رہے تھے تو آپ نے کہا دیکھو یہ جنتی آدمی، جس کو کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا۔ ایک دوسرے صحابی تھے تو ان کو یہ خواہش ہوئی کہ آخر یہ صحابی کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی بتایا ہے۔ لاؤ ہم چلیں ان کے گھر اور دیکھیں۔ تو پیچھے پیچھے ان کے گھر گئے، انہیں کے گھر جا کر ان کے مہمان بن گئے، تو دیکھتے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہ اور کوئی تلاوت کرتے ہیں خاص طور سے، کیونکہ ایک متقی آدمی، پرہیزگار آدمی رات میں کیا کرتا ہے؟ رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نفل کی نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو پھر انہوں نے دوسرے دن ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، جو فرائض ہیں میں ان کو ادا کرتا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے گناہوں سے بچتا ہوں، فرائض کو ادا کرتا ہوں،
اور لیکن میرے دل کے اندر کیا خاص بات ہے کہ جب میں رات میں سوتا ہوں تو میرے دل کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کسی طرح کا کوئی بغض نہیں ہوتا ہے، کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کا دل کیا ہے، بالکل صاف ہے۔ تو جب ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کو پسند کرے گا، بھلائی کو پسند کرے گا اور برائی کو نہیں چاہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سینہ پاک صاف ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو یہ اسلام کی علامت ہے۔ آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے بتائی وہ آخری چیز کیا تھی؟ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ مت ہنسو۔ کیا کہا آپ نے؟ یہ آخری نصیحت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، یعنی آپ نے ہنسنے سے نہیں روکا بلکہ کس سے روکا؟ زیادہ ہنسنے سے روکا۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں، کیونکہ ہنسنا جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ انسان ہنستا ہے کہ نہیں ہنستا ہے؟ ہنستا ہے۔ یہ حساس بشاس ہونے کی علامت ہے، خوش ہونے کی علامت ہے، اور اسلام دینی فطرت ہے۔ اسلام انسانی فطرت کا مخالف نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کسی مسلمان کو ہنسنے سے نہیں منع فرمایا، بلکہ کس سے منع فرمایا؟ زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا کہ بہت زیادہ مت ہنسو۔ جب دیکھا وہ ہنس رہا ہے، جب دیکھا وہ ہنس رہا ہے، تو اس کا نقصان ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ بہت زیادہ ہنسی یہ دل کو کیا کر دیتا ہے؟ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس سے دل کیا ہو جاتا ہے انسان کا؟ مر جاتا ہے۔ یعنی انسان تو نہیں مرے گا لیکن اس کا دل مر جاتا ہے۔ دل کیسے مر جاتا ہے؟ دل کا مرنا کیا ہے؟ ہاں، حقیقت میں مر جاتا ہے؟ اگر حقیقت میں مر جائے گا تو انسان بھی مر جائے گا کہ نہیں مرے گا؟ ہاں، انسان کا دل اگر کام کرنا بند کر دے، دھڑکنا بند کر دے تو انسان زندہ رہے گا؟ نہیں زندہ رہے گا۔ تو یہاں پر موت سے کیا مراد ہے؟ موت حقیقی مراد ہے یا موت معنوی مراد ہے؟ کون سا موت مراد ہے؟ حقیقی موت نہیں مراد ہے بلکہ مجازی اور معنوی موت مراد ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے وہ؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا مر جانا ہے۔ یہ انسان کا مر جانا ہے، اس کے دل کا مر جانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا ہی کیا ہے۔ تو جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے اس دنیا کے اندر، گویا کہ کیا ہو گیا؟ گویا کہ وہ مردہ شخص ہے۔ گویا کہ کیا ہے؟ وہ مردہ شخص ہے۔ لہذا ایک انسان کو ضرور ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ تو زیادہ ہنسنے کا آپ نے نقصان بتایا، زیادہ ہنسنے کا آپ نے نقصان بتایا۔ کیا نقصان ہوتا ہے اس کا؟ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دل مردہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ زیادہ ہنستے ہیں یا کم ہنستے ہیں؟ ہاں، زیادہ ہنستے ہیں یا کم ہنستے ہیں؟ نارمل، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ 5 چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی، تو ان پر عمل کریں گے کہ نہیں عمل کریں گے؟ ہاں، انشاءاللہ۔ کیا کہیں؟ انشاءاللہ اس پر ضرور ضرور عمل کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، بالکل اسی کی، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن اسی طرح کی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ تو احمد یعنی امام احمد بن حنبل کی، ترمذی کی روایت ہے اور یہ حسن ہے، لیکن جو دوسری روایت ہے ابن ماجہ کی ہے اور اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات، آپ کی ارشادات اور آپ کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔